سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کسی کتاب یا کسی سنت یا پھر کسی ویڈیو کے بارے میں بات نہ کر کے آج ہم ایک چھوٹی سی بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان والا بنا کر اس پر چلنے کی توفیق عطا کی۔ چلنے کی توفیق سے مراد ہے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ سب ایمان پر چلنے کی توفیق ہی ہے۔ مگر ہم اب اتنے وہ ہو چکے ہیں، بزدل کہہ سکتے ہیں، کم ظرف کہہ سکتے ہیں، ہم اپنا آپ کو جتنا برا کہے اتنا کم ہے۔ اب ہم اتنے گر چکے ہیں ایمان سے، اب ہمیں نہ تو ایمان کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ آخرت کا پتہ، نہ قیامت کا پتہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک ساتھی ملے، انہوں نے آج ایک بہت گہری سی بات کہی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کے ساتھ اس بات کو بانٹا جائے، شیئر کیا جائے، آپ کو بتایا جائے۔ انہوں نے آج ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتایا کہ مسلمان کتنا گر چکا ہے۔ مسلمان اب صرف زیادہ تر مسلمان اب زیادہ سے زیادہ صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، صرف وہ بھی 2 فرض۔ مگر انہوں نے، میرے جو ساتھی تھے، انہوں نے مثال مجھے عشاء کی نماز کی دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے جیسے مسجد میں جاتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، امام صاحب نے 4 رکعت نماز فرض پڑھا دیے۔ انہوں نے نماز فرض پڑھانے میں 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، جتنا بھی وقت انہوں نے لیا۔ اب 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ میں انہوں نے صرف ہمیں 4 رکعت نماز فرض پڑھائی۔ مگر ہم لوگ عشاء کی نماز کی رکعتوں کے حساب سے 4 رکعت تو سنت غیر مؤکدہ ہو گئی، فرض سے پہلے کی 4 رکعت وہ ہو گئی جو امام صاحب نے نماز فرض پڑھا دی۔ یعنی کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت میں سے 8 رکعت تو نکل چکی ہیں، باقی بچی ہمارے پاس صرف 9 رکعت، اور ہم ان 9 رکعتوں کو زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ میں پڑھ کر اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ ہمارا نہ تو یہ دھیان رہتا ان رکعتوں کو پڑھنے میں کیا ہم نے سجدہ صحیح سے کیا، کیا ہم نے رکوع صحیح سے کیا، کیا ہم نے قیام صحیح سے کیا، کیا ہم نے جلسہ صحیح سے کیا، کیا ہم نے جو نماز میں الفاظ کہے، جو الفاظ پڑھے، جو صورتیں پڑھی، جو قعدے میں بیٹھ کر درود شریف، تشہد، درود کے بعد کی دعا یعنی کہ دعائے معصورہ پڑھی، کیا ہم نے وہ سب صحیح سے پڑھا؟ دھیان ہی نہیں جاتا ادھر۔ بس جلدی سے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام صاحب نے جو وقت لیا، باقی کی جو نماز ہے الٹی سیدھی پڑھی اور اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف یہ سوچ کر بنایا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے گا، مگر ہم دنیا میں آ کر اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمیں عشاء کی نماز تو کیا، کسی بھی نماز کی پڑھنے کی فرصت ہی نہیں رہی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ
پانچوں وقت میں 2 وقت ایسے ہیں جن کا نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 عصر، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی بھی ہیں، وقت کے حساب سے ٹھنڈی ہیں۔ فجر کی نماز ٹھنڈ میں پڑھی جاتی ہے کیونکہ جب تک سورج بھی نہیں نکلتا۔ عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے مگر سورج مدھم پڑ جاتا ہے، ٹھنڈ کا وقت ہو جاتا ہے، مگر یہ 2 نماز بھی ہم سے صحیح سے نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، عصر کی نماز کاروبار کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب بچی 3 نمازیں جو ان 2 نمازوں کو نہیں پڑھتا وہ ان 3 نمازوں کو بھی نہیں پڑھتا ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر مسلمان صرف فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنے لگے، فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ باقی کی تینوں نمازوں کو بھی باجماعت پڑھے گا۔ فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھنے سے امید بڑھ جاتی ہے کہ یہ باقی کی 3 نمازیں ظہر، مغرب اور عشاء کو بھی باجماعت پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ امید بڑھ جاتی ہے صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے۔ مگر ہم بات کر رہے تھے فی الحال عشاء کی نماز پر۔ آپ سبھی کو معلوم ہے عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ فرض سے پہلے کی 4 رکعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی 4 رکعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، باقی کی بچی 8 رکعت میں بھی صرف 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یعنی کہ 17 رکعتوں میں صرف 11 رکعت پڑھ کر گھر آ جاتے ہیں۔ کیا گھر آ کے ہمارا کوئی ضروری کام ہے یا کیا ہے کہ ہم صرف 17 رکعتوں میں بھی 11 رکعتیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، 11 رکعتیں پڑھ کر آ جاتے ہیں، باقی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ان 11 رکعتوں کو پڑھنے کا فائدہ بھی ہے مگر جو چھوڑ کر آ رہے ہیں ان سے نقصانات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف نفل نمازیں زیادہ پڑھیں، فرض تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں مگر ساتھ میں نفل فالتو پڑھ لیں تو ان سے فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، مگر ہم تو جو بچی ہوئی سنتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں پڑھتے۔ کیا ہمیں مسلمان کہلانے کا حق ہے اب بھی کہ ہمیں صرف جو سب سے اہم عبادت ہے اسلام میں، دین میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، ہم اس کو بھی صحیح طرح نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی صحیح طرح قائم نہیں کر رہے ہیں، اس کو صحیح طرح اس کے نماز کے حق حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں جس طرح اس کے حق حقوق ادا ہونے چاہیے تک ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے کے لوگ صحابہ اکرام عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد اسی وضو سے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب باوضو رہتے تھے یعنی کہ صرف عبادت کرتے ہوں گے، ادھر ادھر کی باتیں وغیرہ نہیں کرتے ہوں گے، صرف عبادت کرتے ہوں گے، جب بھی وہ باوضو اتنی پوری رات رہتے ہوں گے۔ مگر ہم عشاء کی نماز کو بھی مکمل پڑھ کر نہیں آتے تو فجر کی نماز تو باجماعت پڑھنے کی بات ہی الگ رہی عشاء کی وضو سے۔ ہم مسلمان اب صرف نام کے رہ گئے ہیں، اب ہم غلط راہ پر چلنے لگے، حق حلال کی چھان بین کرنی بند کر دی، حق ہے کون سا ہے، حلال کون سا ہے، صرف جیسا ہے ویسا کھا رہے ہیں، جیسا مل رہا ہے ویسا کھا رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اہم عبادتیں لکھی ہیں وہ چھوٹ رہی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بند کر رکھی ہے۔ قرآن شریف کو تو ہم لوگ گھر میں ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی خزانے کو رکھتا ہے چھپا کر یا اونچی جگہ پر، کہنے لگے یہ خزانہ ہے اسے چھونا مت۔ کسی کو اگر گھر میں توفیق ہوگی تو 1 آدھ بار مہینے میں پڑھی
ورنہ لپیٹی پھر وہیں رکھ دی خزانے کی طرح۔ کہنے لگے اس کو دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح رکھتے ہیں قرآن شریف کو ہم ایک طرف اونچی جگہ پر، ہاتھ بھی اگر بچہ پڑھنے کا جی کرے کسی کا تو اس کا ہاتھ بھی نہ جا سکے۔ کیا یہی مسلمان رہ گیا ہے اب صرف؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بار صرف بستر پر سونے سے پہلے آنکھ میچ کر ایک بات ذہن میں لانا یا سوچنا یا دماغ میں گھمانا کہ اگر اللہ تعالی ہماری زندگی کو یہیں پر ختم کر دے، یعنی کہ ہم سو جائے اور صبح ہماری آنکھ نہ کھلے، کیا ہمارے پاس معافی کا وقت رہ گیا؟ کیا ہمارے پاس جس کا ہم نے دل دکھایا اس سے معافی مانگنے کا وقت رہ گیا؟ اب صرف کیا رہ گیا؟ پچھتاوا۔ کیا راستے میں ہم چل رہے ہیں، اگر اوپر والا ہماری زندگی وہیں ختم کر دے، کیا ہم جنتی ہو جائیں گے؟ اگر کوئی اچھا عمل کر رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی عمل سے خوش ہوں گے، انہیں دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ بات الگ ہے، مگر ہمارے جو فی الحال اعمال ہیں، جو ہماری دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے، کیا اسے دیکھ کر ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک بات اپنے ذہن میں ضرور سوچنا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایک دم چھین لے تو کیا ہم جنتی ہو جائیں گے؟ کہ ہم نے آخرت کی اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری جان اچانک چھین لے تو ہم جنت میں چلے جائیں؟ پہلے کے لوگوں کو امید ہوتی تھی کہ اتنا وقت تو آدمی زندہ رہ ہی لیتا ہے، مگر اب فی الحال تو وہ دور چل رہا ہے جس کی ایک سیکنڈ کی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ کسی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی زندگی کتنی جینے کی امید ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کی بھی امید نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے تو جی اتنی بھی امید نہیں ہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے تو جی اتنی بھی امید نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے سلام پھیر لوں۔ ایک نے کہا کہ مجھے تو جی اتنی امید بھی نہیں ہے کہ ایک الفاظ کہنے دوسرا الفاظ بھی کہہ سکوں۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں ایک الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کے بعد دوسرا الفاظ کہنے کی بھی مجھے امید نہیں ہے کہ میری زندگی اتنی ہوگی۔ اور ہم لوگ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں تو کھیل رہے ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہیں ہوئے ہیں، وہاں نماز کا خیال نہ کہیں کا خیال۔ کیا ایسے ہم اپنی زندگی کو صحیح راہ پر گزار رہے ہیں؟ مدرسوں میں جانا ہم نے چھوڑ دیا، مسجدوں میں جانا ہم نے چھوڑ دیا، کچھ وقت بعد تھوڑے وقت بعد مدرسوں میں مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، انہیں سننا ہم نے چھوڑ دیا۔ الحمدللہ ہر مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب کچھ وقت بیانات کرتے ہیں، مگر ہم نے وہ وقت نماز سے تھوڑی دیر پہلے جانا چھوڑ دیا۔ صرف اب گھڑی میں دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں ٹائم خطبہ کھڑا ہوگا۔ مثلاً اگر 1:30 پر خطبہ کھڑا ہو رہا ہے تو ہم صرف 1:29 پر مسجد میں جا رہے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ اس بات پر غور کرنا اور سوچنا ضرور۔ السلام علیکم۔